वो आंखों चले कि बस करें तो मैं ये जाऊं, मैं तो खिसक जाऊं। अल्लाह का चेहरा है अली। अब मैं दलील देता हूं कि अल्लाह देखता है तो अली के जरिए, सुनता है तो अली के जरिए, देता है तो अली के जरिए, लेता है तो अली के जरिए। 1001 दलील है, मैं 2-3 दे सकता हूं और फिर जाएं, वो भी कीमत मिले ना मिले ये आपको पता होगा। खंदक का मैदान, दलील देने लगा जी। अम्र इब्ने अब्द वुद, इसने खंदक को अबूर किया, सरकार मुस्तफा के खीमे के सामने इसने नेजा गाड़ा। नेजा गाड़ कर ये कहता कोई मर्द मेरे मुकाबले में भेज। हुसैन के नाना अपनी मसनद रहमत से उठे। यार क्या बात है, अब मिल गए हो, अब आपके मौला ने मेरी भी मदद कर दी है। मसनद रहमत से हुसैन के पाक नाना उठे, खैमे का लड़ हटाया, इसके चेहरे पर निगाह पड़ी। जो जुमला सरकार ने फरमाया वो अरबी में आपके बच्चों को याद है, अरबी में, यार खुदा का वास्ता पहले मुश्किल से इनको जगाया है, अकेला आदमी पढ़ने वाला, अरबी में आपके बच्चों को याद है। सरकार फरमाते हैं मन लिहाजल कल्ब, कोई है जो इस कुत्ते की जबान बंद करे। कोई नहीं उठा, अली उठे, अली उठे अकेले। सरकार ने अली को बिठाया, इजलिस या अली, क्या बात है, या अली बैठे। फिर फरमाया कोई है जो कुत्ते की जबान बंद करे। फिर भी सिर्फ अली उठे, फिर अली को बिठाया। मिंबर की कसम, इतने पढ़ा लिखा माहौल में खड़ा हूं, प्रिंट मीडिया, करंट मीडिया, सोशल मीडिया, पता नहीं क्या क्या मीडिया, हर चीज एक कैमरे की आंख में है। जो मैंने यूं किया ये भी उसी में है। काश किबला ये कैमरे गदीर पे होते, मैं देखता आज अली को भौंकता कौन था। अर्श पे भी होते, हाथ से जड़े जवान बैठे। मेहरबानी, अब हर बंदा खुश हो गया। यार बोलोगे तो पढ़ूंगा ना, तुम यूं यूं बोलते रहो, मैं तुम्हें क्या क्या सुनाऊं। खुल के बोलो तो खुल के सुनाओ। तुम्हारे यूं यूं ही नहीं हो रहा अभी तक, तुम्हारा दिल ही नहीं है अली के फजाइल सुनने को। तरले से अली नहीं सुनाया जाता, अली जबर का पीर ही नहीं। अली ने खत नहीं लिखा था कि मुझे 84 वाले, टोपे वाले, झंग वाले, शोरकोट वाले ये मुझे जरूर मानो। मैंने आपके हसन मौला का एक फरमान पढ़ा है, मुझे गाजी की कसम है, मैंने आधी रात को कहा वाह, वो घर वाले जाके कि इसको क्या हो गया जो आधी रात को वाह वाह कर रहा है। फिर घर वालों को सुनाया, पूरे घर ने कहा वाह। आज हजारों की तादाद में हो, 10-12 बंदे तो खुश हो जाएंगे। हसन फरमाते हैं पूरी दुनिया मेरे बाबा को मानना छोड़ भी देना तो मेरे बाबा की जूती की नोक को भी फर्क नहीं पड़ता। क्यों? फरमाते मैं हसन जो अली का शिया हूं। अब पता चला ना कि है अली वाले, अब पता चला ना कि है खरीदार। जो हाथ अब उठाए जो पहले मोमिन मिलके दोनों हाथ बुलंद करके हैदर 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 नारा हैदरी। वाह वाह, आपको वाह वाह है जो हाथ अभी उठे हुए, जिन चेहरों पे मुस्कुराहट है, जो गाजी के नौकर तशरीफ फरमाए। हाँ, ये मुंह और मसूर की दाल, ये शिया अली का। हम अली के मुहिब हैं। आपकी क्या बात है, वाह 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 वाह। सिर्फ अली उठे दूसरी मर्तबा, फिर फरमाया आ जाओ आ जाओ बच्चों आ जाओ। फिर फरमाया है कोई जस कुत्ते की जबान बंद करे, तीसरी मर्तबा। फिर भाईजान अली उठे। मेरे मजहब का 7 आसमानों से अगर 8, 10, 20 आसमान भी होते तो उससे भी बड़ा कद था इल्म की दुनिया में। हजरत अल्लामा हाफिज रजब अल बुरसी, उनकी किताब मशारिक अनवारुल यकीन फी फज़ाइल अमीर अल मोमिनीन, मैंने वो किताब का जुमला पढ़ा, मेरा दिल करता है मैं जिंदगी उनकी कब्र पे गुजार दूं, मुजावरी भी करता रहूं और कहता रहूं कि बिला वाह 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 वाह। आज यहाँ हजारों बंदे बैठे, जाफर को नहीं किबला को वाह वाह। उन्होंने जुमला ऐसा लिखा, उन्होंने कहा जो बंदे कुत्ते से
نہیں لڑ سکتے، وہ علی کا مقابلہ کیسے؟ جیو جیو جنجی چھاتی علامہ ایک باری بڑا بڑا سگیلا علی کیلندر ایسے نہیں مومنین دونوں ہاتھ بلند کر کے علی حق 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 نعرہ حیدری۔ آپ کے کیا کہنے جو ہاتھ اٹھا سکتے در والے؟ سر 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 نوکر ہو گیا آپ کا۔ بھائی جان جو علی کے نام پہ خوش ہو، ہم اس کے نوکر ہو گئے۔ جوان بچے خوش ہو رہے ہیں، جیڑے بندے کتے نال نہیں بھیڑ سکتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے حکم دیا اپنے محبوب کو، حبیب تو 3 دفعہ علی کو بٹھایا ہے، دیکھ میرا چہرہ کتنا جلال میں ہے، اگر علی کو تو نے ایسے بھیج دیا تو یہ تو زمین و آسمان آج الٹ کے رکھ دے گا، اتنے جلال میں ہے کہ وہ تو کتا تیرے خیمے کے دروازے پہ بھونکا اور علی تیرے دشمن کو چھوڑتا ہی نہیں ہے۔ پہلے علی کا جلال ٹھنڈا کر۔ کیا بات ہے میرے جوان کی؟ پھر علی کو میدان میں بھیج۔ سرکار مصطفیٰ نے اپنا سارا رحمت والا لباس علی کو پہنایا، علی کا لباس خود پہنا، رحمت والے لباس کے ساتھ علی کا جلال ٹھنڈا کیا تو کائنات بچی رہے۔ مل گئے وہ لوگ جن کو چھیڑنا آتا ہے، جن کو سننا اور چھیڑنا آتا ہے کہ کیا لین سے، جو بندے یہ کہتے ہیں اسی پیسے دیتے نے اور داد بھی دئیے، کول رکھ پیسے بھی دے داد بھی، جنہیں چھیڑنا آتا ہے وہ مجھے مل گئے، وہ ہیں میرے ساتھ، مجھے بالکل ہر چہرے پر نگاہ ہے جی۔ اور وحد جنگ ہے جہاں علی پیدل گئے، وہ لانتی گھوڑے پہ سوار تھا عمر، علی پیدل گئے، اور بیٹا آ جا اٹھا لے، پیسے اڑیں گے ذات ختم ہو جائے گی، چونکہ دھیان ہو جاتا ہے نا۔ پھر بسم اللہ حیدری آئے، ہاتھ میں تلوار بلا تشبیہ، چل رہے ہیں علی میدان کی طرف، وہ سامنے گھوڑے پہ بیٹھا ہے، 1000 بندے سے اکیلا لڑتا تھا عمر۔ آئے سامنے جا کے میرے مرشد کھڑے ہو گئے، وہ گھوڑے پہ بیٹھ کے علی مولا سے بولا عمر، علی نو جان دے ہی نہیں، جانتا ہو گیا تو آبیا آیا حیدری علی۔ عمر کہتا ہے میرے مرشد علی سے، تعارف کرا کہ کون ہے تو، رجز پڑھ، یہ جنگ میں پڑھنا پڑتا ہے۔ اور ایک گل چنا کھا جاوے نہ تو پھر مڑ فائدہ کیڑا ہویا، ایک گل میں اپنی زبان سے پکر دو، اردو چی نہیں پہ کرتا یار۔ جب اس نے کہا نا تعارف کرا میرے مولا سے کہ کون ہے تو، علی مولا سے دیکھ کر کہتے ہیں پہلی کدی جنگ کیتی ہوں۔ کیا بات ہے، اس نے کہا جنگ کی تو وہ کیا مطلب ہے، میں 1000 بندے سے اکیلا لڑتا ہوں؟ میرے مولا فرماتے مجھے تو پتا ہے تیری پہلی جنگ ہے۔ ہاں، اس نے کہا جی کیسے پہلی جنگ ہے؟ سرکار فرماتے تجھے اصول حرب قانون جنگ کا نہیں پتا؟ کیا نہیں پتا؟ فرماتے میں زمین پہ کھڑا ہوں تو گھوڑے پہ بیٹھا ہے، پہلے زمین پہ آ، پھر تعارف کرواتے میں ہوتا تو داد اس پہ بھی دے دیتا۔ یہ لانتی غصے کی حالت میں گھوڑے سے اترا، اس نے گھوڑے کی ٹانگ کاٹ دی، کاٹی تھی نا ٹانگ دی۔ جب اب یہ جملہ میں بزرگوں سے داد لوں گا جی، جوانوں کو میں پہنچا ہی نہیں سکتا، جب میرے مولا اس پہ غالب ہوئے نا تو سرکار نے اس کا سر بعد میں کاٹا، پہلے اس کی ٹانگ کاٹ کر کہتے ہیں میں عادل امام ہوں، یہ گھوڑے کا بدلہ ہے۔ ہاں، کیونکہ جانور کا بھی تو امام علی ہے نا، جو ہاتھ چاہ سکتے ہو غازی دے نوکر بیٹھے ہو حیدری۔ آپ کی کیا بات ہے بھائی جان، سادات کی کیا بات ہے، پیر اظہر حسین شاہ کو مولا زندگی دے جی۔ 70 حملے کیے تھے عمر نے علی مولا پر، 70۔ ہر حملہ علی روکتے ہیں، کیونکہ علی 3 موقع دیتا تھا اپنے مد مقابل کو، 3 کلمہ پڑھ جان بچا، نہیں پڑھتا جی بھاگ جا، کیونکہ بھاگنے والے کے پیچھے علی کبھی نہیں دوڑا۔
اس نے کہا بھاگ جا کا کیا مطلب؟ عرب کی عورتیں تالیاں بجا کے میرا تماشا اڑائیں گی، میں بھاگنے آیا ہوں؟ سرکار فرماتے ہیں نہ بھاگتا ہے نہ کلمہ پڑھتا ہے، پہلے وار کر۔ ہم کبھی کبھی اکیلے میں واہ واہ کرتے ہیں علی کو کہ یا علی تیرے شیعوں کو ہم سمجھا نہیں سکتے، جو کہ کم علم جو ہوئے، تیرے شیعہ بڑے جو ہوئے، تو ہم خود کو ہی واہ واہ اور یا علی تجھے بھی واہ واہ۔ 70 حملے عمر نے کیے تھے علی پر، مولا کی منبر کی قسم، امام بارگاہ کے تقدس 70 حملے۔ ہن جڑے بزرگ بیٹھے ہو نا جنہاں دی جھولی چ بہ کے اسا مجلسہ سن دے ایسے، وہ پہنچ جائیں گے۔ آخری حملہ عمر نے نیزے کا کیا تھا امیر المومنین پر، علی نے اس کا یوں بلا تشبیہ نیزہ چھینا، یوں پھینکا۔ پہنچ گئے ہو نا؟ نیزہ عمر یوں دیکھتا رہا نیزے کو بلا تشبیہ، نیزہ غائب۔ پہنچ گئے ہو نا جی؟ اب قیمت ملے تو بات ہے نا، جب جڑی گل جان دے ہو تے مڑ نہ بولو تو پھر تے ظلم ہے نا میرے نال۔ جب نیزہ ہوا نا غائب، عمر کہتے یا علی خود رکھ لیتا، نہ میرے پاس رہنے دیا نہ خود رکھا، کدھر پھینکا؟ علی اس کی بال پکڑ کر کہتے تو کتا صرف لڑ رہا ہے، میں لڑ بھی رہا ہوں، اللہ کی پوری کائنات کو دیکھ بھی رہا ہوں، ان کی آوازیں سن بھی رہا ہوں۔ واہ واہ، یہ داد تھوڑی ہو گئی ہے نہ، جہاں زیادہ بولنا چاہیے تھا۔ میں بزرگاں دا جواب دیو حیدری۔ میں بسم اللہ جی، میں ان کی آوازیں بھی سن رہا ہوں۔ اس نے کہا جی کیا مطلب؟ علی فرماتے ادھر تو نے مجھ پہ حملہ کیا، ادھر دجلہ کے دریا میں مگر مچھ نے مچھلی پہ حملہ کیا، مچھلی نے مجھے مدد کے لیے پکارا۔ کیا بات ہے؟ اب ہاتھ یہیں پہ یہیں پہ یہیں پہ یہیں پہ یہیں پہ یہیں پہ یہیں پہ، یہ میرا اشارہ ہے، میں دنیا کے 16 ملکوں میں یہ جملہ پڑھا ہے، قیمت بابا جی کہیں نہیں ملی۔ آج اپنے گھر میں کھڑا ہوں، بیٹھے بھی میرے اپنے ہیں، گھر سے بچے کو ملے تو بہر سے نہیں مانگتا۔ جب اس نے علی نے کہا نا دجلہ میں مجھے مچھلی نے پکارا، عمر کہتے ہیں ایسی باتیں کر رہا ہے، تو مدینے میں کھڑا ہے، دجلہ عراق میں ہے، میں کیسے مانوں کہ تجھے مچھلی نے پکارا؟ علی اس کے بال پکڑ کر بلا تشبیہ انگلیاں 2 پھیلا کر کہتی ہیں دیکھ دیکھ۔ کیا بات ہے، آپ نے کمال کر دیا یار، بیٹا کمال کر دیا آپ کے شاعر نے۔ جو خوش بیٹھے ہو ایک باری تو اونچا بولنا چاہے حیدری۔ مولا آپ کے رزق میں اضافہ دے، یہ سب کچھ مولا آپ کو اور عزت دے۔ اس نے نیاز دیا تو ہم نے نعرے کا جواب ہی نہیں دیا۔ دیکھ، آپ نے اپنی طاقت سے زیادہ بول رہے ہیں میرے ساتھ، مولا کی قسم انصاف ہوتا ہے۔ اس نے جو دیکھا تو یوں مچھلی آگے جا رہی ہے، مگر مچھ بلا تشبیہ پیچھے ہے، اس نے پنجہ اٹھایا ہوا ہے کہ مچھلی کو پکڑوں، پیچھے سے علی کا پھینکا ہوا نیزہ ہوں تک تو ٹوٹ کے داد دے دے سونا لگ دے علی والا سنا وا۔ مگر مچھ کے مغز میں لگا نیزہ، وہ فنار ہوا، مچھلی تیر کے چلی گئی۔ یہاں تک آپ نے سنا ہوا تھا فیصلہ دو پھر میں چھٹی لوں، ایسے تھوڑا جانے دوں گا، فیصلہ دے کے جاؤ۔ علی کہاں کھڑے ہیں؟ مدینے، چونکہ خندق مدینے میں ہے اور دجلہ عراق میں ہے، ہزاروں میلوں کا فاصلہ ہے۔ پھر علی مسلح پہ نہیں بیٹھے، جنگ میں کھڑے ہیں، تلواروں کی کھنا کھک، اگے اگے نہ بیٹھا کرو مرو، ذرا بوے اگے اور داد دے وے، نہیں تو پیچھے جگہ خالی ہے، ہوا بھی چنگی لگ دی ہے، میں جگہ مل بیٹھا جا، ہاتھ اچھے چھو جڑے جوان بیٹھو ہے دری آج۔ بزرگوں کو دیکھو کیسا جذبہ ولایت ہے۔ مچھلی علی عراق مدینے میں، مچھلی عراق میں۔ اب تو مچھلی ہو بھی سستی گئی ہے، موسم بھی نہیں کھانے کا، مئی جون جولائی اگست 4 مہینے منع ہے، مولا کی طرف سے بھی منع ہے، مچھلی نہیں کھانی۔ ہاں، مچھلی اگر لے کے اپنے گلاں اپنے ڈیرے دے چنگیاں لگ دیاں نے، مچھلی لے کے نہ اس کو چیرو، مچھلی کے پھیپھڑے نہیں ہوتے، مچھلی کے پھیپھڑے نہیں ہوتے سر،
یہ جو میں آپ کو کہتا ہوں نا کہ نعرہ مارو جس کا پھیپھڑا ٹھیک ہے اونچا بولے، پھیپھڑے کا کیوں نام لیتے؟ چونکہ آواز پھیپھڑے سے نکلتا ہے، پھیپھڑے میں طاقت ہوگی تو بندہ بولے گا، ورنہ سر سر مارتا ہے۔ جڑے بندے پھیپھڑے ہوندے بھی انجن لے بیٹھے ہوندے نے، مولا ان کو طاقت اور ہمت عطا فرمائے۔ پھیپھڑے ہوگا تو بولا جائے گا، میں ہوتا تو ابھی داد دے چکا ہوتا، پھیپھڑا نہیں تو آواز نہیں نکل سکتی۔ مچھلی کے پھیپھڑے ہی نہیں تو اس کا مطلب ہے پھر مچھلی بولی نہیں کہ یا علی میری مدد کر، مچھلی نے صرف سوچا۔ کیا بات ہے؟ ہاں میرا قبلہ مہربانی، ہاتھ اونچے اونچے، حلال زادیاں نے حیدری۔ آپ کی کیا بات ہے جو مشکل بات اشارہ سمجھے ہو سار؟ آپ کی کیا بات ہے؟ جڑے خوش ہو گئے تو آڈی کیا بات ہے؟ مچھلی نے بولی نہیں، ہاتھ نیچے نہ کرنا جو اٹھا چکے ہو، جو نہیں اٹھا سکے ان کی خیر ہے۔ مچھلی بولی نہیں، مچھلی نے صرف سوچا کہ یا علی میری مدد کر۔ اب اگر کوئی ٹوبے میں، شور کوٹ میں، جھنگ میں، فیصل آباد میں بیٹھ کے تجھے بندہ کہے تو اپنے بنگلے میں 484 میں رہتا ہے، علی نجف میں رہتا ہے، تو یہاں کہہ رہے ہو یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی مدد، علی تیری آواز سنے گا، اس کا کربان پکڑ کے کہنا جو علی دجلہ والی مچھلی کی سوچ سن سکتا ہے وہ اپنے مومن کی آواز نہیں سن سکتا۔ جانا پھیپڑا ہن ٹھیک ہے، اونچا بولے حیدری۔ جیو 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 جیو، جانے لگا ہوں میں۔ ہاں نہیں، چھٹی دینی چاہیے۔ اچھا جی، اچھا جی، بسم اللہ۔ علی 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 علی، کوشش کر لو یار ایک دفعہ۔ حیدری آج مہربانی مہربانی، اور ہر حلالی کو سلام ہے جی، جو ہاتھ اٹھے ہیں، جو نہیں بھی اٹھے، مولا صاحب کو خیرات عطا فرمائے۔ اللہ کہتا ہے میں بولتا ہوں تو علی، ہاں چلو کسی سے اللہ بولا یا نہ بولا، پریشان کیوں ہو گئے ہو؟ اچھا تھک گئے ہو۔ کسی سے اللہ بولا یا نہ بولا، ایک رات ملتی ہے قرآن میں کہ وہ اپنے محبوب سے بالکل ڈائریکٹ بولا، شب معراج۔ یار کیا بات ہے، کتنے معرفت والے لوگ بھی ہیں ماشاءاللہ، ایسے لوگ ہوں تو پھر پتہ نہیں کیا کہنے کو دل کرتا ہے۔ شب معراج، براق سواری، جبریل نوکر، 70,000 فرشتے آئے تھے حسین کے نانا کو لینے، اکیلا جبریل نہیں، یہ موسیٰ نہیں ہے جو پتھروں پہ بیٹھ کے باتیں کرے گا، یہ مصطفیٰ ہے، یہ اس کا پیار ہے جس کا دل ہی نہیں۔ اللہ دل نہیں رکھتا، بے دل ہو کر بطول کے بابا سے محبت کرتا ہے، اور جس کا دل ہی نہیں پتہ نہیں کتنی محبت کرتا ہوگا، پتہ ہی نہیں ہو سکتا۔ اس نے رکا بھی بھیجا خط، ہاں ایسے گیا ایسر کا، یہ علیحدہ پھر ایک پورا مضمون ہے۔ رکے پہ لکھا ہوا تھا، 2-4 بندوں کے لیے جملہ ہے جی، سنیں گے سارے لیکن جو پہنچے گا وہ پہنچ جائے گا۔ رکے پہ لکھا ہوا تھا درود و سلام کے بعد، حبیب اللہ نے کہا 40 سال ہو گئے ہیں تجھے ویسے نہیں دیکھا جیسا تو تھا۔ جو پہنچ گئے ہو، بندہ جنہ میں منہ بناوے تے علی حق کے، مسکراوے تاں بھی حق کے۔ میرے منہ بناون نال علی گھٹ نہیں جاونا تے میرے خوش ہون نال اس ود نہیں جاونا، ایویں خام کر کے بیٹھا رہا۔ پھر آنا نہیں چاہیے مجلس میں جہاں تو علی پڑھا جائے گا، اور کیا پڑھے؟ پھر لکھ دو ہمیں کہ یہ پڑھیں تاکہ آپ بھی خوش ہو جائیں۔ ابھی بھی میں وارننگ دے رہا ہوں، جو بندے منہ بڑھائی بیٹھے ہو ٹھیک کر لو، ورنہ میں اشارہ کرانا لا، پکی گل جے۔ سرکار امیر المومنین کو سرکار مصطفیٰ نے بلایا، یا علی اللہ کا حکم آیا ہے، میں ملنے جا رہا ہوں، بس میں آیا، بس ایک رات کے لیے جا رہا ہوں۔ آگے وہ اللہ ہے، اس نے اسی ایک رات کو
18,000 سال میں بدل دیا، اور مخلوق کو پتہ ہی نہ چلا کہ کتنا عرصہ گزر گیا ہے. ایسا ہے نا جی. علی اور مصطفیٰ معانقہ کیا، گلے ملے دونوں بھائی. مولا کے امام زمانہ کی نالین قسم، جھوٹ بولو تو مجھے اپنی ریت سے نکال دے، اتنی بڑی قسم کھا رہا ہوں، پھر بھی کوئی شک کرے تو اس کی مرضی کی بات ہے. سرکار جبریل نے رکاب پکڑی، باقی فرشتوں نے درود و سلام پڑھا، علی نے خدا حافظ کیا، سرکار براق پہ سوار ہوئے. امیر المومنین نے کہا امان میری حوالے اللہ کے، براق پرواز کر کے لے گئی. یہ جھولی اٹھا کے کھڑا ہوں، تو ہی خیرات ڈال دے، جبریل کو ہی بھیج دے، چلو مجھے واہ واہ کر جائے. علی کے شیعوں کو تکلیف نہ دیں، یہ بڑے لاڈلے ہوتے ہیں تیرے، چونکہ اللہ کے لاڈلے صرف علی کے شیعہ ہی ہیں. جو علی کو مانتا ہے وہ اللہ کا بڑا لاڈلا ہے، اسے اللہ کہتا ہی کچھ نہیں، اور لاڈلا کیا ہونا چاہیے؟ لاڈلا بچہ شرارت کرے تو بندہ نہ تو تم ہو علی کے شیعہ اور ہو اللہ کے لاڈلے، تمہیں تکلیف نہیں دیتا. جبریل آ کر کو قیمت دے جائے گا مجھے. جیسے براق پرواز کی، علی نے خدا حافظ کیا، پرواز کی، ہوا کو براق نے عبور کیا، خلا کو فضا، اور خلا میں جب براق پہنچی، جھوٹے پہ اللہ کی لعنت قسم میں نے کھائی ہے، براق پہ بیٹھے بیٹھے نظر یمیناً و شمالاً، کبھی سرکار دائیں دیکھتے ہیں کبھی بائیں دیکھتے ہیں. حضرت جبریل کہتے ہیں سرکار دائیں بائیں کسے دیکھ رہے ہو؟ سرکار فرماتے ہو جبریل جسے میں گلے لگا کے مل کے مکے چھوڑ کے آیا ہوں، اس کی خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ شاباش شاباش. جیندے گھر دا چولہا علی دی نالین دا صدقہ جل دے ہاتھ اچھے حیدری. مہربانی سار، مہربانی بھائی جان، مہربانی سار آپ کی بہت شکریہ. نوکر ہو گیا حسین کے ماتمیوں کا. ساری معراج پڑھیں تو 2-2.5 گھنٹے لگ جائیں گے، بلکہ 10 دن لگ جائیں گے. سفر کرتے 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 یہ سارا میں بائی پاس کر گیا ہوں. ہاں ورنہ پہلا آسمان ہے، دوسرا آسمان ہے، تیسرا آسمان ہے، چوتھا. بسم اللہ بسم اللہ. چلو چھٹے آسمان کے فکر سنو. سرکار کہتے ہیں جب میں چھٹے آسمان پہ پہنچا نا تو ایک فرشتہ بیٹھا ہے، بڑا قوی ہیکل، موٹا، بڑا قوی الجثہ، اس کے آگے رجسٹر کھلے ہوئے اور وہ یوں مصروف ہے. ہم پیچھے جا کے کھڑے ہو گئے، فرماتے میں اور جبریل. بس لمحہ گزرا تو جبریل نے اسے کہا ہے کھڑا ہو جا، تجھے نہیں پتا کائنات کا سلطان آیا کھڑا ہے. وہ فرشتہ نے جلدی جلدی سرکار فرماتے ہیں ہڑبڑا کے اٹھا، اس نے میرے سامنے ہاتھ باندھ لیے. سرکار معافی، تھوڑا لیٹ ہو گیا آپ کے استقبال میں. فرماتے خیر کوئی بات نہیں، تو ویسے ہے کون؟ سرکار تو جانتے تھے، ہم جہلوں تک بات پہنچانی تھی. اس نے کہا سرکار میں اسرائیل ہوں. تو سرکار چونکہ کسی کی روح نکالنی تو چونٹی سے لے کر ہر چیز کی روح میں قبض کرتا ہوں، حکم اللہ کا یہی ہے. تو میں بڑا مصروف ہوتا ہوں، اس لیے تھوڑی دیر ہو گئی. سرکار فرماتے چلو وہ دیر شیر کی معافی ہے تجھے، اگر تو اسرائیل ہے تو تجھے ایک بات کرنی ہے. حکم. سرکار ہائے. اس نے کہا سرکار فرماتے میں جا رہا ہوں اللہ کو ملنے، تیرا کوئی اللہ کے ساتھ کام ہو تو کروا دوں. اسرائیل نے بلا تشبیہ ہاتھ باندھ لیے. اس نے کہا سرکار میرا کام ادھر نہیں، زمین پر ہے. تیرا زمین پہ کیا کام ہے؟ کہتا سرکار جب آپ واپس زمین پہ جانا نا تو ذرا علی کو میرے سلام کہنا. کیا بات ہے. جو ہاتھ اٹھ گئے یہ ہاتھ حسین کی پاک ہمشیرہ سے خیرات لے رہے ہیں. میرا غازی مولا ان ہاتھوں کو کسی کمینے کا محتاج نہ فرمائے بھائی جان، جو ہاتھ وجہ اللہ کے استقبال میں اٹھے. مہربانی سر آپ کا بار بار اٹھنا بڑی بات ہے جی. ہاتھ اچھے حیدری علی. سفر کرتے کرتے یہ چھڑ گئے تو پھر کوئی نہیں پڑھ پائے گا. سفر کرتے 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 حجاب احتیاط کے قریب پہنچے. یہ والے پردے شردے نہیں جو تمہارے گھروں میں لگے ہیں، یہ ابدیت اور معبودیت کے درمیان کوئی پردہ ہے، وہ کوئی کپڑا شپڑا نہیں ہے. وہاں کہاں کپڑے کا کام، وہاں وقت نہیں ہے، مکان نہیں ہے، روح نیچے رہ گئی یار، زندگی نیچے رہ گئی. بغیر روح کے پہنچا ہے حسین کا نانا. السلام علیکم یا ربی.
मुस्तफा ने फरमाया, परवरदिगार मेरा सलाम। अंदर से आवाज, अलैका सलाम या हबीबी, महबूब हमारा भी सलाम। मुंह परा भी कर पवे तो गल इंजी है, जैसे आया ना सलाम का जवाब। हाँ, अब जुमले की कीमत बन गई है जवानों, कीमत बन गई। गाजी का वास्ता जो हलाली नवाली बैठे हो, सारी बैठे हो, बस कीमत मेरी बन गई। जैसे आया ना अलैका सलाम या हबीबी, महबूब हमारा भी सलाम, बिला तशबी। हुसैन के नाना ने पर्दे से कान लगाया, परवरदिगार ये तू बोल रहा है? हाँ हबीब हम बोल रहे हैं। जल्दी 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 हाथ ऊंचे है लरी आली। ढेर सारी बातें हैं, 90,000 कलमात हैं अल्लाह और मुस्तफा के दरमियान। सारे कलमात कहां सुनाऊं, सारी बातें क्या सुनाऊं, क्या क्या हुआ क्या सुनाऊं। रात को गए, रात को ही वापस आ गए। मलिकतुल अरब बीबी खदीजतुल कुबरा के बिस्तर पर आकर सरकार तशरीफ फरमा हुए। खदीजा मैं मेराज पर गया था, जनाब मलिकतुल अरब ने, सरकार सुबहान अल्लाह, जिब्रील हम सफर था, बुराक सवारी थी, मेरा फेफड़ा ठीक है मैं बोलता जाऊंगा। जी सरकार सुबहान अल्लाह। सरकार फरमाते जब सिदरा आई वहां बुराक भी रुक गई, जिब्रील भी रुक गया, मैं सिदरा पे सवार हो गया। वहां से और सवारी मिली और नौकर मिला जो मुझे मलकूत तक ले गया। वहां से वो नौकर भी रुक गया, सवारी भी रुक गई, मैं मलकूत पे सवार हो गया। वहां से और नौकर मिला और सवारी मिली जो मुझे जबरूत तक ले गई। वहां नौकर भी रुक गया, सवारी भी रुक गई, मैं जबरूत पे सवार हो गया। वहां से और नौकर मिला और सवारी मिली जो मुझे लाहूत तक ले गई। वहां नौकर भी रुक गया, सवारी भी रुक गई, मैं लाहूत पे सवार हो गया। आगे खदीजा हू का आलम था, नूर का समंदर था, जिसकी एक एक लहर हमारी दुनिया से 80-80 हजार गुना बड़ी थी। खदीजा एक नूर के समंदर की लहर मेरे कदमों के करीब आती और लहर से आवाज आती, हबीब उदनु मिन्नी, महबूब करीब हो जा। खदीजा मैं यूं सफर करता 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 मैं हिजाब अहदियत के करीब पहुंचा। मैंने सलाम किया, सलाम का जवाब आया, ये मैंने पूछा, ये अल्लाह ने बताया, ये अल्लाह ने पूछा, ये मैंने बताया। 90,000 कलमात बताया जनाब खदीजतुल कुबरा को। हाथ बांध के खड़ा हो, जितनी देर तू कहे मैं तेरी पूरी जिंदगी स्टाम्प पर नौकरी लिख के दे जाऊं, मेरा जुमले का हक अदा करना, खा ना जाना। सरकार फरमाते खदीजा थोड़ी देर गुजरी, पर्दा सिरका एक खाने का तश्त मेरे सामने आया। पर्दे के अंदर से आवाज आई, हबीब आप हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ के तनावुल फरमाओ। खदीजा मैंने खाना शुरू ना किया, फिर आवाज आई, हबीब खाते क्यों नहीं? मैंने कहा परवरदिगार मैंने जमीन पे लोगों को दर्स दिया है, जो बंदा तन्हा अकेले बगैर खाना खाए किसी साथी के, वो बखील होता है, खुद अकेले कैसे खाऊं। खदीजा फिर पर्दा सिरका, फिर एक हाथ आया, उसने पर्दे से सेब उठाया, फिर वापस पीछे चला गया। फिर आवाज आई, हबीब हम तेरे साथ शामिल हो गए, बिस्मिल्लाह पढ़ के अब तो तनावुल फरमा। जितना मेरे तबीयत थी मैंने खाया, बाकी थश्त मैंने वापस किया। मुझे अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, अल्लाह के रसूल की कसम, 1,24,000 अंबिया की कसम, 72 शोहदाए करबला की कसम, 12-14 खब की कसम है, झूठे पर अल्लाह की लानत है। तेरा हाथ न चवे तो तू भी अपने हाथ से जुल्म की माफी मांग के जाए। आधी रात को मोहम्मद बताकर बैठे, फदक्का अलल बाब मुस्तफा, आधी रात को सरकार के दरवाजे पर दस्तक हुई। अंदर से बतूल के पाक बाबा ने पूछा, मन अंता अलल बाबी, कौन है आधी रात को मेरे दरवाजे पर? बहर वाला बोला, अना अली इब्न अबी तालिब, मैं अबू तालिब का बेटा अली हूं। मुस्तफा उठे, कुंडी खोली, अली अंदर हाजिर हुए। सरकार फरमाते, या अली तू पहले तो कभी भी रात के इस वक्त मेरे घर नहीं आया, आज कैसे आया? अली हाथ बांध के कहते, सरकार मुबारक देने आया हूं। किस बात की मुबारक? सरकार मेराज की। फरमाते हो मैं घर से बाहर किया ही नहीं, मैंने किसी को बताया ही नहीं, तुझे कैसे पता चला कि मैं मेराज पर गया? यही जुमले हैं अल्लामा सैयद हाशिम बहरानी के। वो फरमाते खड़े खड़े अली ने फदाखला यदाहु फी जैबिही, अली ने जेब में हाथ डाला, निकाल के कहते हैं मौला सेब यही था। आपको वाह वाह है कि ये जो हाथ है दर, आप जियो जितना जी चाहे।